پروردگار عالم نے روزے فرض فرمائے ہر مومن مومنہ عاقل بالغ پر، لیکن کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، اور کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ روزہ رکھنا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت کب ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے مومن ہونا، مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مقیم ہونا۔ اگر بندہ سفر پہ ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسے اجازت ہے، لیکن جب سفر مکمل ہو جائے تو پھر روزے اس کو رکھنا ہے، اور جو سفر میں چھوٹ گئے وہ باقی دنوں میں، عام دنوں میں اس کو روزے ان کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت بیمار ہے، سفر مرد عورت دونوں کے لیے ایک حکم ہے۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بیماری کے دنوں میں اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن باقی دنوں میں پھر اس کی قضاء صحت مل جانے کے بعد، بیماری ختم ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح حاملہ عورت، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عورت اگر حاملہ ہے تو اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے۔ دودھ پلانے والی اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لیں، قضا کر لیں۔ مگر میں اب ان عورتوں کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، دو عورتیں ایسی ہیں جنہیں روزہ رکھنا حرام ہے۔ دو عورتیں اگر روزہ رکھیں گی اس حالت میں کہ جس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو وہ گناہگار بھی ہوں گی، اللہ کی ناراضگی بھی ان کو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ان کا یہ روزہ بنے گا، کیونکہ ان کو اللہ نے حرام کر دیا اس صورت میں روزہ رکھنا۔ اور روزہ ہی نہیں، اللہ نے اس صورت میں ان کو نماز پڑھنا بھی حرام فرما دیا۔ کون ہیں وہ عورتیں؟ فرمایا گیا پہلی عورت وہ جو حائضہ ہے۔ حائضہ کون ہے؟ حیض والی عورت، جسے پیریڈز آ رہے ہوں، ماہواری جس کو آ رہا ہو، ایسی عورت کو اسلام کہتا ہے تجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ حرام کر دیا روزہ رکھنا۔ وہ روزہ نہیں رکھے، اگر اس نے سحری کی وہ ٹھیک تھی، اور دن میں اس کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے پیریڈز آئے، اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی بھی اس کو قضا کرنی ہے۔ مگر حیض والی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب روزہ چھوڑے تو کسی کو احساس نہ ہونے دے، کھائے پیے تو چھپ کر کھائے پیے، کسی کو پتہ نہ لگنے دے کہ روزہ چھوڑے ہوئے ہے، یعنی کسی کو پتہ نہ لگے کہ یہ پیریڈز اس کو آ رہے ہیں، اس کو حیض آ رہا ہے۔ اس عورت کو روزہ رکھنا حرام کر دیا گیا، کیونکہ ناپاکی کے دنوں میں عورت کو روزہ رکھنا جائز نہیں، نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جب وہ پاک ہو جائے پھر اس کو چاہیے وہ نماز بھی پڑھے، جو چھوٹ گئیں ان کی قضا، اور جو روزے چھوٹ گئے رمضان کے ان کی قضا بھی ضروری۔ اس حالت میں ناپاکی میں جو روزے چھوٹے ہیں، پاک ہو جانے کے بعد اب وہ روزے رکھنا ضروری ہے۔ تو پہلی عورت وہ جو حیض والی ہے، جس کو ماہواری آ رہا ہے، پیریڈز آ رہے ہیں، اس کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور دوسری عورت وہ جو نفاس والی ہے، جس کو نفاس آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اب آپ سوچ رہے ہوں گے نفاس کیا ہے، تو نفاس بھی میں عرض کر دوں۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون عورت کو آگے کے مقام سے آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اگر اس کو نفاس آ رہا ہے، ایسی صورت میں نفاس والی عورت کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ عورتیں جو نفاس کی حالت میں ہیں روزہ کبھی نہ رکھیں، وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہیں روزہ کبھی نہ رکھیں۔ روزوں کا احترام کرو، رمضان کے مہینے کا، رمضان شریف کا احترام کرو۔ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک کو بڑی عزتیں، بڑی برکتیں، بڑی رونقیں نوازی، بڑی رونقیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا سال بھر کے تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اس ماہ مبارک میں فرمایا گیا آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آسمانوں کے دروازے کھولنے کا؟
ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا کہ آسمانوں کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ کہ مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مقبولیت، تیسرا عمل کی توفیق ملتی ہے۔ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے، غریب سے غریب بھی اللہ کی عطا کردہ عمدہ ترین نعمتوں کو کھاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر پروردگار اتنا کرم فرماتے، رمضان میں ہی اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور بعض روایات کے مطابق تمام آسمانی کتابیں، اللہ کے کلام جو نازل ہوئے، فرمایا رمضان ہی میں نازل ہوئے۔ یہ ماہ مبارک، اس کا احترام بے حد ضرور، ہمارے اسلاف نے بڑا احترام کیا۔ ارے حد ہو گئی اس وقت میں کہ روزہ مسلمان عاقل بالغ مومن مومنہ، میں نے جیسا پہلے عرض کیا اس پر فرض ہے نا، لیکن ہائے ہائے تاجدار بغداد، پیران پیر، روشن ضمیر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، حال یہ رمضان میں پیدا ہوئے تو روزے کی حالت، ماں نے آپ کے منہ میں اپنا پستان ڈالا دودھ پلانے کے لیے، مگر آپ نے منہ نہیں لگایا، دودھ نہیں پیا۔ دن سارا جب گزر گیا، ماں پریشان ہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، بچہ دودھ نہیں پی رہا، دن سارا گزر گیا اسی کشمکش میں۔ سرکار غوث اعظم ولادت ہوئی ہے مگر دودھ نہیں پیا۔ جب افطار کا وقت ہو گیا، جب سارے لوگوں نے افطار کر لیا، تب غوث اعظم سرکار کی ماں نے افطار کے وقت میں جب دودھ پلانے کے لیے آپ کے منہ میں پستان دیا، آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور خبر بھی پھیل گئی کہ تاجدار بغداد سرکار غوث اعظم کی شان یہ کہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی دن میں آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں، دن میں روزے سے۔ تاجدار بغداد کی شان یہ ہے، لوگ سارے خبر پھیل گئی، ارے کیا بچہ پیدا ہوا ہے، دن میں دودھ ہی نہیں پیتا، روزے سے رہتا ہے، افطار میں دودھ پیتا ہے، سحری میں پیتا ہے، دن میں نہیں پیتا۔ جب آیا نا 29 تاریخ کا معاملہ، لوگ کہنے لگے چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، تو کسی نے کہا جاؤ چلے جاؤ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر پہ چلے جاؤ، ان کے مکان پہ پہنچ جاؤ، جا کر دیکھ لو ان کا بیٹا عبدالقادر اگر ماں کا دودھ پی رہا ہے تو آج روزہ نہیں ہے، عید کا دن ہے، اور اگر وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے تو سمجھ لینا آج بھی روزہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں تو رمضان کا یہ احترام، تو پھر زندگی بھر کیسا احترام کیا ہوگا انہوں نے رمضان کا، رمضان المبارک کا کیا احترام انہوں نے زندگی بھر کیا ہوگا۔ آج ہم 11ویں والے ہیں، سرکار غوث اعظم والے ہیں، مگر روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں، ماہ رمضان کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ 11ویں برابر کریں گے روزہ نہیں رکھیں گے، 11ویں برابر کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارا خیال یہ ہے بس غوث اعظم ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ غوث اعظم کی محبت بڑی چیز ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی، لیکن محبت در حقیقت وہ بندہ کرتا ہے جو ان کے مشن کو اپناتا ہے، ان کے طریقہ کار کو اپناتا ہے، ان کی سیرت پہ عمل کرتا ہے۔ یہ جو ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں یہ در حقیقت محبت نہیں ہے، محبت تو یہ ہے کہ جب محبت ہو جائے تو ان کے کردار کو اپنایا جائے، ان کے مشن کو اپنا مشن بنا لیا جائے، ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے۔ سرکار غوث اعظم نے جو کیا وہی بندہ کرے، ان کے طریقے کو اپنائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے۔ سرکار غوث اعظم نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دی، یہاں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں، بس بریانی والے پکے مسلمان، صرف بریانی، صرف اسی کے مسلمان۔ نظر و نیاز کرو، فاتحہ کرو، بے حد ضروری ہے، اچھی بات ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے،
مگر نماز روزہ فرضیات جو ہیں ان پر پہلے توجہ کرو، مستحبات پر سارا فوکس، سارا زور، لیکن فرض جو ہیں ان کو ترک کیے جا رہے ہیں۔ بتائیے کتنی عجیب بات ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کے طریقہ کار کو دیکھا جائے، کیا زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ ایک مرتبہ آپ نماز میں مصروف ہیں، نماز سے بچنے والوں، نماز سے کترانے والوں، سرکار غوث اعظم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، ایک بادل کا سفید خوبصورت ٹکڑا آپ کے سر کے اوپر آیا اور آواز آئی، عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیری عبادت اور ریاضت سے، تیری بندگی سے راضی ہو گیا، اب میں تجھ پر نماز معاف کر رہا ہوں، نماز تجھ پر معاف ہو گئی۔ عزیزان گرامی القدر، سرکار غوث اعظم آپ نے فوراً خیال کیا کہ نماز تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ پر معاف نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نماز معاف نہیں کی تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے، اور جب آخری پیغمبر تاجدار مدینہ پر نماز معاف نہیں تو مجھ پر کیسے ہو سکتی ہے۔ سرکار غوث اعظم فوراً سمجھ گئے یہ شیطان ہے، مردود ہے، آپ نے پڑھ دیا فوراً، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا او مردود دفع ہو جا، میں سمجھ گیا تو شیطان ہے، جب نماز میرے آقا پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ جیسی آپ نے پڑھا نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان بھاگا ادھر سے، مگر بھاگتے بھاگتے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بہکانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مردود تو مجھے ابھی بھی بہکانے کی کوشش کر رہے، فرمایا سن لے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے پروردگار نے بچایا ہے۔ فرماتے مجھے تو میرے رب نے بچایا، میرے پروردگار نے تیرے حربے سے بچایا ہے۔ بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے عبد القادر تو پھر بچ گیا، یہ وہ حربہ تھا میرا جس پر میں نے 300 ولیوں کی ولایت کو غرق کر دیا، برباد کر ڈالا انہیں، مگر تم بچ گئے۔ یہ سرکار غوث اعظم ہے۔ آج ہم نمازوں کے قریب نہیں، 11ویں کرنے والے، 11ویں کے نام پر پیسے لٹانے والے، ہم نے دیکھا رمضان میں کھلے عام گٹکے کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، سگریٹوں کے دھوئیں نکال رہے ہیں، پکے سنی ہیں، پکے مسلمان۔ تو کیسا مسلمان؟ حیرت ہوتی ہے، تو کیسا مسلمان ہے، تجھے ذرا خیال نہیں؟ کبھی تیرے دل میں یہ احساس بیدار نہیں ہوتا کہ میں رمضان المبارک کے تمام روزے چھوڑے جا رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا میرا؟ کبھی تو یہ خیال آ جائے، کبھی تو یہ خوف بیدار ہو جائے، کبھی تو سینے کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، تقوی۔ مزید آگے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آگے فرمایا اور سچوں کا دامن تھام لو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن تھام لو، ان کے جیسے اعمال تم بھی کرنے لگو، سچوں کا دامن پکڑو گے تم سچے بن جاؤ گے، سچوں کا عمل دیکھو گے تم ویسے ہی عمل کرنے لگو گے۔ تو یا اللہ وہ کون سے سچے ہیں ہم جن کا دامن پکڑ کر راہ راست پر آ جائیں گے؟ فرمایا پروردگار نے کہ وہ جو سچے ہیں ان کی جماعتیں، کئی جماعتیں ہیں، کون سی جماعتیں ہیں؟
فرمایا جن پر اللہ کے انعام ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے انعامات سے نوازا ہے، کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلی جماعت نبیین، نبیوں کی جماعت، والصدیقین، جن سچوں کا ذکر وہاں ہوا یہاں بھی ان سچوں کا ذکر، والشہداء والصالحین، شہداء کی جماعت ہے، اور پھر صالحین، نیک اعمال کرنے والے۔ تو ان لوگوں کے دامن تھام لو، ان کے جیسے اعمال کرنے لگو، ان کے جیسے رب سے اپنے تعلقات مضبوط کر لو، حضور سے سچی محبت کر لو، پھر زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ ورنہ تم ہر 11ویں کرو، ہر 6ٹی کرو، ہر سال نہیں ہر مہینے کرتے رہو، لیکن فرض جو اللہ نے نمازیں، عبادتیں، روزے کر دیے ان کو ترک کرتے رہو، ان کی اہمیت کو نہیں جانو، اور رمضان کی ناقدری کرو۔ اور یہ یاد رہے کہ منکر کا تو حال یہ ہے کہ وہ تو کھلا کافر ہو جاتا ہے، روزوں کا انکار کرنے والا، نماز کا، فرضیات کا انکار کرنے والا، وہ تو کھلا کافر، لیکن ایک وہ جو انکار تو نہیں کر رہا لیکن ہلکا جان رہا، اس کی بھی خیر نہیں ہے، وہ بھی سمجھ لے اچھی طرح، جو یہ سوچ رہا ہے بس ہو جائے گا کام، ایسے نہیں ہوگا۔ بدلو میرے عزیزو، طرز زندگانی کو بدل ڈالو، اپنے معاملات کو بدل ڈالو، اپنی تمام چیزوں کو بدل ڈالو، بہتر بناؤ خود کو، معاشرے کو بہتر بناؤ، اپنے معاملات بہتر کر لو، اپنی زندگی کو بدل ڈالو، ورنہ یاد رکھنا اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ اپنے آپ کو اگر بدل لیا نا تو سب کچھ بدل جائے گا، ساری دنیا بدل جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے ہماری نظریں دوسروں کو دیکھتی ہیں، لیکن خود کو جو ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں خود پہ کبھی غور نہیں کرتے۔ دوسرے کے بارے میں ہمیں جاننا پڑے گا، اس سے پتہ نکالنا پڑے گا کہ اس کی خلوت کیسی، جلوت کیسی، عمل کیسا، کردار کیسا، معاملات کیسے، کریکٹر کیسا۔ لیکن اپنے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، اپنی خلوت بھی جانتے ہیں، اپنی جلوت بھی جانتے ہیں، اپنے دن رات بھی جانتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات بھی جانتے ہیں، اپنی بدعمالیاں بھی ہمیں پتہ ہے۔ اپنی بدعمالیوں کو جاننے کے باوجود بھی، اپنے لاکھوں گناہوں کو جاننے کے باوجود بھی اپنے آپ سے نفرت نہیں، لیکن دوسرے کا ایک عیب پتہ لگ جائے اس سے نفرت بھی ہے، اسے رسوا بھی کر رہے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، کسی کی ایک خامی پتہ لگ جائے گی تو اسے رسوا بھی کرنے نکل پڑیں گے، اسے ذلیل بھی کرنے نکل پڑیں گے، اسے دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوششیں کرنے لگیں گے، اس کے خلاف سازشیں، اس کی ادھر ادھر بیٹھ کر غیبت کریں گے، چغلی کریں گے کہ دیکھو وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو یوں کرتا ہے، اور اپنے بارے میں سب پتہ ہے، خود جانتے ہیں ہم کبھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم ایسے ہی کھلے سانڈ کی طرح گھومتے ہیں، مگر اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے، کبھی اپنے اوپر خیال نہیں کریں گے۔ خود سے اگر ایک بار نفرت کر لیں گناہوں کے سبب تو بندہ ہمیشہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، نیکیوں کے راستے پہ چل پڑے گا، نیکیوں کی منزل کا مسافر بن جائے گا۔ اور جب نیکیوں کی منزل کا مسافر، نیکیوں کے راستے کا مسافر بندہ بنے گا تو پھر پروردگار عالم اسے عزتوں کا تاج عطا فرمائے گا، پھر پروردگار اس کے وقار کو بلند فرما دے گا، پھر پروردگار عالم اس کی عزتوں میں 4 چاند لگا دے گا۔ تو عزیزان گرامی القدر، میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھیں، ہر حال میں رکھیں۔ جنہیں رعایتیں ملی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے گنجائشیں رکھی ہیں، انہیں اجازت دی گئی ہے وہ ان حالتوں میں روزہ نہ رکھیں، اور کوئی اپنے اوپر بیجا بوجھ بھی نہ ڈالے کہ کمزور بہت ہے، اور وہ جانتا ہے اگر روزہ رکھوں گا تو روزہ رکھنے کے سبب، بھوک کے سبب یا کسی بھی وجہ سے، کمزوری کے سبب یا بیماری کے سبب وہ جانتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچے گا، تو اس صورت میں اسے چاہیے وہ روزہ نہ رکھے، جب صحت یاب ہو جائے تب روزہ رکھے۔ تو بیمار آدمی کو گنجائش ہے بیمار آدمی روزہ نہ رکھے، بیمار آدمی کو اجازت دی گئی ہے جان پہ بنی ہو روزہ نہ رکھنا۔ اسلام کبھی مشقت میں نہیں ڈالتا، اسلام کبھی پریشانی میں نہیں ڈالتا،
حاملہ عورت ہے اجازت ہے، اگر تو نہیں رکھ پائے تو نہ رکھ، تجھے اجازت ہے، جب اچھی ہو جائے بچے کی ولادت ہو جائے بعد میں رکھ لینا۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے، خود بھی کمزور ہو رہی ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، کھانا پینا ضروری ہے، اس صورت میں اگر وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، اسے اجازت ہے، وہ چاہے تو اس وقت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، ان کی قضا کر لے پھر روزوں کی۔ عزیزان گرامی القدر، خیال رہے یہ تمام جو صورتیں بیان کی جا رہی ہیں ان صورتوں میں گنجائشیں ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو حیض والی ہے، ایک نفاس والی، ان کو تو پھر کیا ہے، روزہ رکھنا سرے سے ناجائز و حرام ہے، یہ ناپاکی کے عالم میں روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز کے قریب نہیں جانا۔ ان کے لیے کھلا حکم ہے کہ تم روزہ نہیں رکھو گی، تم مسافر سفر میں ہے، چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے روزہ، چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اپنی سہولت دیکھ لے۔ بیمار ہے، چاہے تو رکھ سکتا ہے، چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اگر رکھ سکتا ہے، رکھنے کی سخت ہمت طاقت ہے تو رکھ لے، نہیں ہے تو چھوڑ دے۔ مگر حاملہ کو تو گنجائش ہی نہیں ہے، حاملہ کو بھی یہی گنجائش ہے، اگر رکھ سکتی ہے رکھ لے، نہیں رکھ سکتی نہ رکھے۔ لیکن حائضہ، حیض والی، پیریڈز والی اور نفاس والی، انہیں تو اجازت ہی نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں نہ روزہ رکھیں، نہ نمازوں کے قریب جائیں، نہ عبادت کریں۔ اور ان کو جو ہے نماز اور روزے ان کو بعد میں۔ اب عبادت جو میں نے لفظ استعمال کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس میں آپ ساری ہی چیزیں شامل کر دیں، میں یہاں پر صرف روزہ اور نماز کی بات کر رہا ہوں، باقی چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ تو نماز اور روزہ بالکل چھوڑ دینا ہے، نہیں کر، اور پھر روزے میں آپ دن میں کھائیں، کسی کو احساس نہ ہونے دیں، الگ بیٹھ کر چھپ کر کھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ پروردگار دنیا بھر کے مسلمانوں کو ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔